خدا یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کلام مقدس میں تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلواتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ کلام کو پڑھا سنا جانا ہم سب کی زندگی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کی اس تلاوت کردہ آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کب اور کیوں سلیمان سے یہ الفاظ کہے۔ خدا 2 مرتبہ سلیمان پر آشکارا ہوتا ہے اس کی زندگی میں، جس کا پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں سلاطین کی پہلی کتاب، اس کی 3 باب، اس کی 5ویں آیت میں ملتا ہے کہ مقدس سلیمان کو خواب میں خداوند اپنی ذات کی تجلی دیتا ہے، خداوند اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ جب تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 6واں باب اب دیکھتے ہیں تو وہاں پر سلیمان خداوند کی حضوری میں لب کشائی کرتا ہے، وہاں پر سلیمان خداوند سے بات کرتا ہے، وہاں پر سلیمان خداوند سے دعا گو ہے کہ جس ہیکل کو اس نے تعمیر کیا ہے، جس ہیکل کو خدا نے اسے تعمیر کرنے کے لیے حکم دیا تھا، وہ بن گئی ہے۔ اب خدا جو ہے اس کی آواز کو سنتا ہے اور وہ خداوند سے لب کشائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند اگر کوئی اس کی طرف رک کر کے دعا کرے مصیبت کے عالم میں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، گہروئی کے عالم میں، آفت کے حالت میں، تو یقیناً خداوند تو اس کی دعا کو سننا اور یقیناً سن کر اس دعا کا جواب دینا اور اس کو اور اس کے ملک کو بحال کرنا۔ جب کوئی انصاف کا طلبگار ہوگا تو یقیناً تو جو عدل و انصاف کرنے والا خدا ہے، تو یقیناً اس کی آواز پر کان لگانا تاکہ تیری قوموں میں تیری پہچان ہو اور تیرے لوگوں میں تیری پہچان جو ہے وہ بڑھتی جائے۔ اور یہ جس ہیکل کی تقدیس مقدس سلیمان کر رہا تھا، یہ سلیمانی ہیکل اور ہیکل اول ہے، پہلی ہیکل جو ہے جو خدا نے سلیمان سے بنوائی، اور 7 سالوں میں اس ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ اور اس ہیکل کی تقدیس کے موقع پر سلیمان نے دعا کی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر، سلیمان نے دعا کی لوگوں کے ساتھ مل کر، اور شخصی طور پر بھی خدا سلیمان سے جب ملا، خدا سلیمان سے جب بات کرتا ہے تو خدا سلیمان کی دعا کا جواب سلیمان کو دیتا ہے اور کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلواتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ مقدس سلیمان کی دعا کا جواب ہے۔ جب اس نے ہیکل کی تقدیس کے وقت خداوند کی حضوری میں لب کشائی کی، خداوند سے دعا کی، خداوند سے مغفرت طلب کرنا چاہی، تب خدا نے یقیناً اسے جواب دیا، اور خدا نے اسے کچھ جو کرنے کے لیے کہا، جس کنڈیشن میں لوگوں کے آنے کے لیے خدا نے کہا، اس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلواتے ہیں، پہلی بات کہ خدا نے یہاں پر اپنے لوگوں کی شناخت بتائی ہے، جو کہلواتے ہیں میرے نام سے، مطلب خدا کے لوگوں کی شناخت، جو لوگ میرے نام سے جانے جاتے ہیں، جو لوگ عہد کے فرزند ہیں، جو عہد میں شامل کیے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو فرزندان عہد ہیں۔ خدا نے کہا کہ جو عہد کے فرزند ہیں، جو خدا کے فضل کے باعث، خدا کی محبت کے باعث ابراہیم کے ساتھ کیے گئے لا تبدیل وعدے میں شامل ہیں، وہ خدا کے نام سے کہلوائے جانے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ خداوند یہ وعدہ کرتا ہے۔ خاک سار بن کر دعا کریں۔ اب خاک سار کے لیے لفظ جو ہے ہمبل استعمال ہوا ہے، اور یہ لاطینی کے لفظ ہیوملس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے لو، جس کا مطلب ہے خود کو زیر کرنا، جس کا مطلب ہے انکسار ہونا، خود انکاری۔
سب مشن، تابع کرنا اپنے آپ کو، خالی کرنا اپنے آپ کو۔ امثال کی کتاب 11واں باب 2 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ تکبر سے رسوائی آتی ہے لیکن خاکساری سے حکمت آتی ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو ایک خاص حالت میں اپنی حضوری میں آنے کے لیے کہتا ہے۔ دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے، خاکساری کے ساتھ دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے، مانگنا ہے، کسی اعلیٰ و عرفہ ہستی کے سامنے بولنے کی جسارت کرنا ہے، التجا پیش کرنا ہے۔ دعا کا دوسرا نام خدا سے تعلق اور وابستگی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے، خدا کہتا ہے، جب خاکساری کے ساتھ میری حضوری میں آئیں گے لوگ۔ ٹھیک ہے، اور خدا یقیناً خدا کے کلام مقدس میں ہم جب پہلا ساموئیل اس کا پہلا باب 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر دعا کا مفہوم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اپنے دلوں کو انڈھیلنا بھی ہے، اور خاکساری کے ساتھ دعا کی مثال جو ہے ہمیں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب 10ویں آیت میں ملتی ہے، جب سیموئیل کی ماں حنا نے خاکساری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں دعا کی تو خداوند نے اپنی بندی کی دعا پر کان لگایا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے خاکساری کے ساتھ دعا کرنا، ایک خاص کنڈیشن کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ، دلوں کا ختنہ کر کے خداوند کی حضوری میں آنا، دلوں کو خالی کر کے خداوند کی حضوری میں آنا، خاکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہے خداوند جو اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے دیدار کے طالب ہوں۔ ٹھیک ہے، اب خدا کے دیدار سے مراد خدا کو دیکھنا ہے، روبرو دیکھنا ہے، اور پھر خدا کے دیدار سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ خدا کی حمایت حاصل کرنا، خدا کی مرضی کو جاننا، پاکیزگی کے طلبگار ہونا، جس پاکیزگی کے بغیر کوئی خداوند کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور یقیناً اپنے آپ کو اس کے مطیع کرنا۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اپنی ذات کو ظاہر کرتا رہا ہے اپنے لوگوں پر۔ موسیٰ پر خدا نے خود کو ظاہر کیا، اور یقیناً آج بھی خدا اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خاص طور پر خدا کا دیدار حاصل کرنے سے ہم یہ بھی مراد لیتے ہیں جب ہم خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کلام کی روشنی میں، تو میں اور آپ خدا کے دیدار کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مقدس داؤد جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما زبور نمبر 4 میں۔ ٹھیک ہے، پھر متی کی انجیل اس کا 5واں باب 6 آیت میں یہ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ کیے جائیں گے۔ جب ہم خدا کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، جب ہم راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، تو میں اور آپ یقیناً آسودہ کیے جائیں گے۔ مطلب یقینی طور پر خدا اپنی ذات کو اپنے لوگوں پر کلام کے وسیلے سے، واضح طور پر خواب اور رویا کے وسیلے سے خداوند ظاہر کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کسی نے باپ کو نہیں دیکھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا، اور اسی کے وسیلے سے میں اور آپ خدا کو جانتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جب خدا یسوع مسیح کی صورت میں میرے اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھ چکا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ رہا ہے، تو میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کے نام میں، یسوع مسیح کی صورت میں خدا باپ کا، آسمانی باپ کا دیدار حاصل بھی کر لیا ہے، اور اب بھی خدا کہتا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں۔ تسالیکیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح
جب بادلوں پر آئے گا مقرب فرشتوں کے ساتھ، خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور خدا کے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، خدا کے لوگ اس کی رفاقت میں رہیں گے، خدا کے لوگ اپنے خدا کے ساتھ، اپنے منجی کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ اب سے ابد تک سکونت کریں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ تیسرا عمل خدا کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ بری راہوں سے مراد گناہ ہے۔ گناہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جو خدا کے خلاف ہے۔ گناہ سے مراد ہر وہ ہماری حرکت ہے، ہر وہ عمل ہے جو کلام کی روشنی میں خدا کی مخالفت کرنا ہے، خدا کے آئین کے خلاف وائلیشن ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 29ویں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ضروری ہے۔ بری راہوں سے پھرنے کے لیے کا مفہوم یہ بھی ہے توبہ کرنا۔ بری راہوں سے پھرنے کے مترادف توبہ کرنا بھی ہے، جس کے لیے یسوع نے خود بھی منادی کی۔ متی کی انجیل 4 باب 17ویں آیت میں یہ موجود ہے۔ یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لو تاکہ خداوند کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ اب توبہ کا عمل جو ہے، گناہ کو ترک کرنے کا عمل جو ہے، وہ اس کے 3 بنیادی پہلو: احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ ہم زیادہ تر اپنی زندگی میں گناہ کا احساس ضرور رکھتے ہیں، گناہ کا اقرار بھی دعا میں کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کو ترک کرنے کا عمل جو ہے وہ ہماری زندگی میں زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ کمپلیٹ طور پر شاید توبہ نہیں کرتے۔ کلام مقدس میں جب لوکا کی انجیل 19واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر زکئی کی توبہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یقیناً زکئی کی توبہ ایک مسیحی، حقیقی مسیحی زندگی کی عکاسی بھی ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا اور اپنے گناہ کو ترک بھی کیا۔ اور خدا یہاں پر کہتا ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھرے، کیونکہ خدا انسان سے بے حد پیار کرتا ہے، لیکن خدا انسان سے بے حد پیار کرتا ہے، لیکن خدا گناہ سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ کراہیت ہے خدا کو گناہ سے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا انسان جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، جس کو اس نے اپنے فضل کے باعث اپنے عہد میں شامل کیا ہے، وہ گناہ سے عاری ہو، گناہ اس کی زندگی میں نہ رہے، گناہ کو چھوڑ دے۔ بری راہوں سے پھریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، خاکساری کے ساتھ دعا کریں۔ یہ خدا نے انسان کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب کچھ عمل ہے جو خدا خود کرتا ہے۔ اب آیت کا آخری حصہ جو ہے اس میں ہمیں خدا کا عمل نظر آتا ہے، خدا کا کردار نظر آتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، کس طرح سے خدا بحالی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کہتا ہے میں آسمان پر سے ان کی دعا کو سن کر ان کے گناہ کو کیا کروں گا جی؟ معاف کروں گا، اور ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا۔ اب پہلا عمل جو ہے جو خدا کرتا ہے، جب ہم خاکساری کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، جب ہم دیدار کے طالب ہو جاتے ہیں، جب ہم بری راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام مقدس پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ جب ہم پہلا یوحنا اس کا 5واں باب 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے طلب کرو گے وہ تمہیں دے گا، ضرور دے گا۔ اس لیے خدا اپنے لوگوں کی دعا پر کان لگاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی آواز کا شنوا ہوتا ہے۔
کلام کی روشنی میں ہم اس بات کو یقینی طور پر جان سکتے ہیں۔ پھر خدا سنتا ہے اور پھر معاف کرتا ہے، گناہ کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے، یعنی خدا اپنے لوگوں کے اسپرچول سٹیٹس کو بحال کرتا ہے۔ گناہ کی معافی سے مراد روحانی طور پر بحالی بھی ہے۔ ہم زیادہ تر صرف دنیاوی بحالی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا صرف دنیاوی بحالی کے لیے کام نہیں کرتا، خدا روحانی بحالی کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے جہاں جہاں پر لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، بیماروں کے گناہوں کو معاف کیا، ان کو اچھا کیا، اور سب سے پہلے یسوع مسیح نے یہ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی وہ شخص بیماری سے شفا کے لیے آیا، کوئی بھی شخص یسوع کے پاس بیماری سے شفا کے لیے آیا، بحالی کے لیے آیا، تو لیکن یسوع مسیح نے یقیناً واضح طور پر یہ اعلان کیا، اعلانیہ اس کے گناہوں کو معاف کیا، یعنی یسوع جو ہے، جو خدا کی ذات کا دوسرا اقنوم ہے، اس نے معافی کو اپنی زندگی میں، اپنی زمینی خدمت میں انسانوں کے لیے اہم سمجھا ہے۔ اس لیے اس نے جب بھی کسی کو شفا دی تو یسوع نے روحانی حالت کو بھی انسان کے بحال کیا، یعنی یسوع نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی کہ معافی کے لیے خدا ہمیشہ انسان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے۔ صرف خدا ہمارے ایمان کو، ہماری نیت کو، ہمارے رویے کو بھانپتا ہے، دیکھتا ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں خدا کا وعدہ ہے کہ میں کیا کروں گا، آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ اب یہاں پر اجتماعی بحالی کا وعدہ بھی ہے، اور یہاں پر شخصی بحالی بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ خداوند جب ہماری اپنی شخصی انفرادی زندگی میں کوئی بگاڑ ہے، بحالی کی ضرورت ہے، تو پھر خدا ہمیں شخصی طور پر بھی بحال کرتا ہے، جس طرح ہم کلام مقدس میں زبور 23 اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہاں پر داؤد اپنی شخصی بحالی کا تذکرہ کرتا ہے، تو خدا ہمیں شخصی طور پر بھی بحال کرتا ہے۔ بحال کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ درستی کرنا، مرمت کرنا، ٹھیک کرنا، لیکن اس کا بڑا معنی خیز مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو اس کی اصلی حالت میں لانا، ٹھیک ہے، اور یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ خدا بنیادی طور پر جب ہم بگاڑ کا، گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ہم تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، تب خدا ہمیں واپس ہماری اصلی حالت میں، ہمارے اصلی سٹیٹس میں لانے کی پاور اور قدرت رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بطور مسیحی، بطور یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے، بطور کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے، میری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہم خدا کے نام سے کہلواتے ہیں؟ کلام مقدس میں یقیناً ہماری تسلی کے لیے، ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے، ہمارے ایمان کی سٹرنتھ کے لیے کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں، تم ایک برگزیدہ نسل ہو، یعنی کلیسیا، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں بطور کلیسیا، میں اور آپ خدا کے عہد میں شامل ہیں، میں اور آپ فرزندان عہد ہیں، میں اور آپ یسوع مسیح کے تجسم کے وسیلے سے اس عہد میں شامل ہو چکے ہیں جو خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا، اور خداوند یسوع مسیح یقیناً ہمیں عہد کے فرزندوں میں شامل کر چکے ہیں۔ اس زمین پر آنے کے وسیلے سے، اپنی عظیم قربانی پیش کرنے کے وسیلے سے، اپنے پاک لہو کے وسیلے سے، اس لیے وہ ہمیں اپنے
عہد میں شامل کر چکے ہیں، تو اس لیے مجھے اور آپ کو اب ضرورت ہے کہ ہم خاکساری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئیں، ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں، ہم اپنی بری راہوں کو چھوڑیں یعنی توبہ کریں، تو پھر خدا مجھے اور ہمارے گھرانے کو، ہمارے ملک کو بحال کرنے کی پاور اور قدرت رکھتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔ خداوند یقیناً کلام مقدس میں ہمیں یہ کہتا ہے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کلام مقدس کے مطابق، کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں خداوند پر ایمان لا کر ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جب ہم ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بڑھیں گے، جب ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے دیدار کے طلبگار رہیں گے، خداوند کو دیکھنے کی خواہش رکھیں گے جیسے زکئی نے خداوند کو دیکھنے کی خواہش کی، تو یقیناً یسوع نے کہا آج مجھے تیرے گھر میں ہی رہنا ہے، کہ یقیناً زکئی جو ہے وہ قدرے اس کی زندگی بدل گئی، یکسر اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیلی اس کی زندگی میں آ گئی۔ جب میں اور آپ خداوند کے دیدار کے طلبگار رہیں گے تو پھر خدا یقیناً ایٹومیٹکلی ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا رہے گا، اور جب ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی پھر میں اور آپ خداوند کی حضوری میں یقیناً بحال کیے جائیں گے، اور یقیناً بحالی کا مطلب ہے کہ خدا ہماری زندگی میں بیداری اجتماعی طور پر اور شخصی طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ خداوند کلام مقدس کے مطابق اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔